بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے بھائیو، گزشتہ کل بیان ہوا، باتیں کی ہم نے، مگر ریکارڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہرحال کچھ بات پیش آئی اور ریکارڈنگ نہ ہوئی تو وہ آپ حضرات تک نہیں پہنچ سکی۔ اس لیے میں ان مضامین کو قدرے تھوڑا سے بڑھا کر تفصیل کے ساتھ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور آج وقت سے پہلے، اس لیے کہ وقت پر کچھ تقاضا ہے اور سننے والوں کی تعداد تو اتنی زیادہ نہیں، یہ تو ہمیں تقریباً معلوم ہے، جو سنتے ہیں عام طور سے ریکارڈنگ سنتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ذرا کچھ پہلے کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے دنیا سے ہم جائیں تو پہلی 10 قسطوں میں تھا کہ کیا لے کے جائیں، اور اسی طرح ان 10 قسطوں میں یہ ہے کہ دنیا سے ہم جائیں تو یہ چیزیں نہ لے کے جائیں۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اتنے بڑے محسن ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اور کوئی انسانوں میں اتنا ہمارا محسن نہیں، حتیٰ کہ ہم خود بھی اپنے اتنے محسن نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لو، انسان کے قدم قیامت کے دن، آدمی کے قدم ذرا بھی ہلیں گے نہیں، جنبش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کر لیا جائے اور وہ جواب دے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کو تم نے کس کام میں صرف کیا، جوانی کہیں میں ختم کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو عیاشی میں گزار دینا اور ظلم و ستم میں گزار دینا، لغویات واہیات میں گزار دینا، خالی جمع مال اور دنیا اور عیش، ان سب چیزوں کے جمع کرنے میں رات و دن لغویات اور بیہودگیوں میں گزار دینا، یعنی جس کا کوئی جو کام آنے والی چیز نہیں ہے آخرت میں۔ پیارو، سوچو، جب صبح کو اٹھو تو سوچو کہ آج صبح سے شام تک اور گزشتہ کل اور پرسوں، 2 دن پہلے، پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے میں نے کس طرح کی، کہاں ٹائم کو ضائع کیا۔ ضائع کر کے ٹائم کو جاؤ گے تو افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، رنج ہوگا۔ ضائع کر کے ٹائم کو جاؤ گے تو ندامت و شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے گا، اور اگر غلط جگہوں میں خرچ ہو گئی، عمر کے بارے میں الگ سوال ہے اور جوانی کے بارے میں الگ سوال، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جوانی میں سارے اعضاء جو ہے اس میں قوت و نشاط اور ہمت اور چستی اور پھرتی، اور مطلب جس طرف جوانی کا وہ لگ جائے، آدمی کو جوش ہوتا ہے تو قوت اور طاقت کے نشے میں کسی پہ بھی ظلم کر لیا، اور اسی طرح قوت و طاقت کے نشے میں جو جی چاہا، جس طرح کی حرکتیں چاہی کر لی۔ اور اسی جوانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشباب شعبۃ من الجنون فرمایا ہے، جنون کا ایک شعبہ ہے۔ تو عیاشی اور ننگے پن اور فلمیں اور یہ سب یوٹیوب اور فلاں ان میں چکر کاٹتا رہا، اور اپنی جوانی ہاتھوں سے اور کلبوں میں اور کہاں جا کے برباد کرتا رہا، جیسے آج کا نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، انسان، جو لمحہ جہاں جس طرح سے تیرا گزر رہا ہے، رات کو تنہا ہیں، ہم بلینکٹ اور کمبل میں تنہا لیٹے ہیں اور ننگی چیزیں دیکھ کر کے پھر جو کچھ کر رہے ہیں باتھ روم میں جا کے کر رہے ہیں، نہیں، سب کا سوال ہونا ہے، سب کا سوال۔ تو یہاں سے ہمیں تیاری کر کے جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہو۔ یہی میرا مضمون ہے، اس لیے جوانوں، جوانی کو خاص اللہ پر فدا کر دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں۔ بوڑھا آدمی ہو گیا، اب قبر میں جانے کی تیاری ہے اور نیک اعمال میں لگ گیا، الحمدللہ، ابھی بھی اسے اگر توفیق ہو گئی اور توبہ کر لی اس نے، لیکن اصل تو یہ ہے جوانی جس نے دی ہے، وہ دی ہوئی جوانی اسی کے اوپر فدا ہو۔ بہرحال جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں اس کو گوایا، اور مال کے بارے میں 2 سوال، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
اس لیے میرے عزیزو، کماتے ہوئے جب مال کما رہے ہو ذرا دیکھ لینا چاہیے رشوت کے طریقے سے تو نہیں آ رہا ہے، کوئی اور حرام جو دھوکہ دے کر کے یا جھوٹ بول کر کے یا خیانت کر کے یا کسی کا پلاٹ اور زمین دبا کر یا بہنوں کی میراث دے، یعنی کہیں سے بھی جب مال آئے اس کو ہم کمائیں، شرعی طریقے پر صحیح طرح کما رہا ہوں، میرا یہ کاروبار شرعی ہے، صحیح ہے، اور جو کچھ اس میں مال آ رہا ہے، جو کمائی ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں، اگر ہے تو فوراً چھوڑ دو۔ جی ہاں، بہت سے لوگ ایسے کاروباروں میں لگے رہتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے ان کو بتاتے ہیں تم کہے میں لگے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ تو بالکل معصیت و نافرمانی ہے۔ تو اگرچہ علماء نہیں کہتے کہ فوراً چھوڑ دو، لیکن چھوڑنے کی فکر تو کرنی چاہیے کہ بھئی اسے چھوڑنا ہے مجھے آگے۔ بہرحال دو سوال ہوں گے مال کے بارے میں مسلمانوں اور میرے بھائیوں، یہیں سے دنیا میں رہتے ہوئے میں سنبھل کے جانا ہے۔ مال کے کماتے وقت میں ہوشیاری سے کام لو، اور ایک اصول اور بتا دیتا ہوں، جب کماؤ تو سوچو میں کس کے لیے کما رہا ہوں، اپنی خالی ضرورتیں اور بچوں کی پوری کرنے یا عیاشی اور جمع مال کے لیے۔ قرآن کریم میں آیا ہے تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، جہنم خود جی پکارے گی اور بلائے گی اور کھینچے گی اس کو جس نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا، حق کی اطاعت قبول حق سے اعراض کیا تھا، اور مال جمع کیا، خوب اکٹھا کیا اس کو، جی ہاں خوب جمع مال کیا اور اس کو رکھتا رہا۔ بہت سے ہیں جمع مال، حدیث شریف میں جمع مال کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، تھوڑا بہت جمع کر کے رکھ لینا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن مال کی حرص اس طرح لگ جانا کہ لاکھ ہیں تو ملین، ملین ہیں تو کروڑ، اور کروڑ ہے تو 10 کروڑ، اور یہ یعنی ایک حرص کہ قبر کی مٹی جس کا پیٹ بھرے۔ بھائیو اس سے بچو، مال کے کمانے کی جو کسب مال کی جو فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے، اس کو کبھی بھی ہرگز غلطی سے حرص مال پر اور حرص حلال پر فٹ مت کرنا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اچھوں کو ہے، اچھوں کو ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیو، مال کی حرص تو دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو بالکل سیاہ تاریک کر دیتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، ظلمتیں آ جاتی ہے، عبادات کا لطف اڑ جاتا ہے، دعاؤں اور مناجات کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، دل میں اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ یہ مال کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ مال کے کمانے میں اجمال سے کام لو، اختصار سے کام لو، ذرا ڈیپلی اور گہرائی میں نہ جاؤ، ہر وقت اسی کی دھن اور دھیان ہو۔ بہت خطرناک چیز ہے، اگر اس کو دنیا سے لے کے جاؤ گے اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا تھا، کیا کرتے تھے تم سجدوں میں اور رکوع میں؟ میں نے تمہیں تم قرآن پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے اور بیانات سنتے اور بیٹھتے تھے؟ دل دماغ پر کس چیز کا غلبہ اور کن خیالات کا غلبہ رہتا تھا؟ میری یاد تو تم ظاہر میں جسم سے کرتے تھے، دل تو تمہارا کہیں اور چکر کاٹتا تھا۔ الامان الحفیظ، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجدد تھے تھانوی رحمت اللہ علیہ، اس لیے اس طرح کے رذائل جو قلب کے دل کے رذیلے ہیں ان پر حضرت تھانوی نے توجہ دی ہے اور امت کو متوجہ کیا ہے۔ اس لیے مال کا کمانا، اور پھر من این اکتسب وفیما انفقا، کہاں خرچ کیا۔ کل میں نے بیان میں یہ باتیں کہی تھی لیکن وہ بیان ریکارڈ نہیں رہ سکا۔ ایک شخص کو میں نے کہا بھائی یہ شادی کے موقع پہ تم اس طرح اناپ شناپ خرچ کرتے ہو، تو انہوں نے کہا بھائی میرا مال میں جہاں چاہوں خرچ کروں۔ میں نے اس شخص سے کہا تو نے دونوں باتیں غلط سمجھی ہے، تم دونوں باتوں میں بہت بڑی غلط فہمی میں ہو۔ تمہارا یہ سوال کہ میرا مال، یہی نمبر 1 پر غلط ہے۔ یہ تو مال ہو، جان ہو، اولاد ہو، یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کریں گے، بتاؤ کیا کیا تھا ان کے بارے میں۔ اولاد میں نے دی تھی، تمہیں کہا تھا صحیح طرح سے اسے دین دینا، علم دینا، تربیت کرنا ان کی ورنہ تو وہ بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں۔ کتنی ہی مرتبہ والدین اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ ان کو کچھ سکھایا نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ والدین کو ان کی جگہ میں لا کے پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ آج ہم ڈگریاں دلاتے ہیں کہ ہمیں عیش ملے گا، ذرا بڑا ہوگا تو بڑی بڑی جگہوں میں جا کر اور دولت کمائے گا، ہمیں بھیجے گا، آسانی سے زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیز
یہ اللہ کی ایک امانت ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قیامت کے دن کیا کیا اس کے بارے میں؟ صحت، سوال کریں گے الم نصح جسمک، کیا میں نے تمہیں تندرستی نہیں دی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نہیں پلایا، تمہیں عمر دی، تمہیں زندگی دی، تمہیں جوانی دی، بتاؤ، سوال ہوگا باقاعدہ۔ اس لیے اپنی قوت کو، طاقت کو، جوانی کو جیسے چاہو نہیں کر سکتے بھائی، یہ پورا بدن امانت ہے۔ اسی لیے تو اگر زیادہ ہم کھائیں، الاکل فوق الشبع حرام، چھکنے کے اوپر کھانا حرام کیوں ہے؟ اسی لیے خودکشی کر لے جائز ہے؟ نہیں، کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کا حق نہیں ہے، یہ امانت ہے، ہم جو چاہیں تصرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرے پیاروں، میرے بھائیوں، یہ جو میں نے اس کو کہا، تو نے جو یہ کہا میرا مال میں جو چاہوں کروں، غلط فہمی میں ہے، یہ تیرا مال نہیں، اللہ کا ہے، لیکن تیرے ہاتھ میں امانت کے طور پہ دیا ہے، آزمائش کے لیے دیا ہے۔ اور سن لو، اہل اللہ اور بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب مال ہو تو پھر آزمائش بڑی سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیاشیوں سے اور تعیش پر اس کو خرچ کرنے اور صحیح جگہ میں پابندی کے ساتھ اسے خرچ کرے اور ادھر ادھر خرچ نہ کرے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسراف ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، غلط جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، ناجائز چیزیں اس سے، اور ناجائز لباس خریدا جا رہا ہے، ناجائز جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے، پکڑ ہوگی، اس سے بچو، دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بچو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اچھی صدقات کرو، خیرات کرو، غریبوں کو دیکھو، یتیموں کو دیکھو، دائیں بائیں جو اس طرح کے ضرورت مند ہے ان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ بعدوں کو جنون سوار ہوتا ہے، حج عمرہ کرو، حج عمرہ، لیکن جو اور اگر تقاضے ہیں گھر میں ان کو تو پورا کرو، تو اللہ پوچھیں گے کہاں خرچ کیا۔ اس کے لیے سب سے آسان مقامی علماء اہل اللہ، مشائخ جن سے آپ کا تعلق، ان سے پوچھو، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں کہاں کہاں خرچ کروں، وہ بتائیں گے۔ بہرحال اس حال میں نہ جانا کہ مال کو غلط جگہوں میں خرچ کیا ہو۔ میں نے پھر ان کو سمجھایا، اور یہ جو تم کہتے ہو ہمارا مال مولانا، لہذا ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، میں نے کہا جہاں چاہیں خرچ کریں، یہ بھی تم غلط سمجھے ہو، جہاں چاہیں خرچ نہیں کر سکتے، اللہ نے جہاں کہا خرچ کرنے کے لیے صرف وہاں۔ اور یہ جو شادی اور رسومات پر تم کر رہے ہو، سخت مواخذہ ہوگا قیامت کے دن، سخت پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رسومات کی پابندی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، رسومات و بدعات کے بارے میں بڑی سخت باتیں ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسومات کی پابندی اتنی سخت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیکھ لو، کلمہ نہیں پڑھنے دیا، صرف کس چیز نے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین کو قبول کر کے مر گیا۔ پیارو، یہی تو ہوتا ہے رسومات میں، ہم شادی میں یوں نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، یہی تو ہے رسومات کا نچوڑ، جہنم تک لے جا رہی ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہی حال بدعت کا ہے۔ دین میں نئی چیزیں کتنی نکال لی آج ہند و پاک کے لوگوں نے۔ جب کوئی کام کرنے چلو تو علماء مشائخ سے پوچھو، سنت ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، عمل سے، صحابہ سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو کرو، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ بدعت بہت خطرناک ہے میرے عزیزو، اعمال کے حبط اور ضائع ہونے کا سبب ہو جاتی ہے یہ۔ کل بدعت ضلالہ وکل، اس لیے 24 گھنٹے کے اعمال کو چیک کیا کرو اور کرایا کرو، اپنے بڑوں سے، مشائخ سے، علماء سے، اہل اللہ سے، صاحب نسبت علم والوں سے، فنکاروں سے، اور مفتیان کرام جو مطلب معتبر مستند علماء اور مشائخ ہیں ان سے کرو۔ اس لیے میرے عزیزوں میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس کی سوچ ہے کہ جہاں چاہوں میں خرچ کروں، نہیں کر سکتا، جہاں چاہے تو خرچ خاص جگہوں میں کرنا ہوگا، پابند ہے۔ اگر بادشاہ کسی کو کوئی دولت دے، جاؤ فلاں یہاں دلی سے بمبئی جاؤ اور فلاں فلاں علاقے کے لیے تمہیں یہ پیسہ دیا جا رہا ہے، وہاں یہاں اتنا لگانا، اس میں لگانا، اور یہ راستہ بنانا اور وہ بنانا، اور وہ چپ چاپ خیانت کرے اور بادشاہ کو علم ہو جائے۔ یہاں تو ہم احکم الحاکمین بادشاہ کے بندے ہیں، اس کے علم کے لیے تو گواہوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر وہاں تو اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ اعضاء بدن گواہی دیں گے، فرشتے گواہ، زمین گواہ جس پر گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اور پھر وہ اعمال ناموں میں سارا لکھا ہوا۔ بہرحال میرے بھائیو، مختصر عرض کرتا ہوں، ٹائم کافی ہوا تو اس حدیث شریف سے ہم کو یہ پتا چلا، اور پھر یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم،
تم بیانات سنا کرتے تھے، بزرگوں کی مجلسوں میں جاتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، نیٹ کی دنیا تھی تو بہت سی معلومات تمہیں ہوئی آخرت کے بارے میں، جی یہ کرنا یہ نہ کرنا، یہ کرنا یہ نہ کرنا۔ جیسے بندے نے خود یہ تقریباً 20 قصے بیان کیے، اللہ پوچھیں گے کیا عمل کیا تم نے جو تمہیں علم ہوا تھا؟ کرنے کے کام، جنت میں لے جانے والے اعمال، ایسے اعمال جو کام آئیں گے مرنے کے بعد، ان کا بھی علم ہوا تھا، اور ہرگز ہرگز ان اعمال کو نہ کرنا ورنہ یہ مرنے کے بعد تمہاری تباہی و بربادی کا ذریعہ ہوں گے، ان کا بھی علم ہوا تھا۔ کیا کیا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا فرمان حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر حق سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ تھے، ہر وقت محاسبہ رکھتے تھے، چیک کرتے رہتے تھے اپنے آپ کو۔ کیا فرمایا؟ اے عویمر، تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن کہا جائے گا، اللہ کہیں گے تو عالم تھا یا جاہل؟ اگر تو کہے گا کہ عالم تو کہا جائے گا کہ کیا عمل کیا بتا، اور اگر کہے گا جاہل تو کہا جائے گا علم کیوں نہیں سیکھا۔ یہاں سے بات ذہن میں رکھ لیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں حدیث شریف میں صرف 5 لوگوں کے بارے میں آیا تو ہمیں تو علم ہی نہیں۔ ارے ظالم نادان، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا بقدر ضرورت فرض ہے، تو تم تو فریضے کے تارک ہو، چھوڑنے والے ہو۔ اے مسلمانوں اور بیان سننے والوں اور سننے والیوں، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سن لو کہ بغیر دین کا علم حاصل کیے مت مرنا، اور مرنا کب ہے پتہ نہیں، تو ابھی سے شروع کر دو۔ ضروری دین کے احکام، ہاں فرائض اور واجبات، اور ادھر حرام و حلال، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اگر جانے بغیر مرو گے تو اللہ کے مجرم بن کے مرو گے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور بھائیوں، رشوت کا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ اس لیے رشوت کے لین دین کے اس سے بھی بچو، جس گناہ پہ لعنت آئی ہو، کتنی بھدی، کس قدر خطرناک بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور بہت سے لوگ ہدیے کی شکل میں رشوت لیتے ہیں۔ آپ حاکم ہیں کسی جگہ کے، آپ کسی عہدے پہ ہیں، تو جو ماتحت ہے جو آپ کو دے رہے ہیں وہ بظاہر ہدیہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ ہدیہ نہیں ہے۔ مدرسے کی طرف سے بھیجا گیا، جاؤ چندہ کرنے جاؤ، اب 50,000 اور 1,00,000 خرچ کر کے مدرسے کے گئے، اور وہاں ساؤتھ افریقہ اور لندن سے آپ کو کچھ چیزیں ہدیہ میں ملتی ہے، آگے مدرسے کو کہتے ہو یہ تو مدرسے کا ہے اور یہ ہمارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات کی وصولی کے لیے لوگوں کو بھیجتے تو وہ آ کے کہتے تھے کہ یہ تو ہی صدقہ، اور یہ تو صدقہ ہے آپ کا ہے اور یہ ہمارا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شاندار جملہ فرمایا، افلا جلست فی بیت ابیہ و امی، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتا پھر دیکھتا کون ہدیہ دے رہا ہے تجھے، اسی نسبت سے ہدیہ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے حاکموں کو لکھ دیا تھا انہوں نے، جو عاملین تھے ان کو لکھا، کیا لکھا؟ ان کو لکھ دیا تھا، یعنی آرڈر کر دیا تھا، حکم جاری کر دیا تھا، لا تقبلوا الہدیہ فإنہا رشوہ۔ اے حاکموں اور عاملوں اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں اور حکام، سن لو، تمہیں کوئی اگر ہدیہ دے رہا ہے، یہ بظاہر ہدیے کی شکل ہے لیکن اصل میں رشوت ہے، اس لیے لینے کی گنجائش نہیں۔ باقی علماء سے پوچھو مقامی، وہ سارے مسائل خود بتا دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، زندگی میں رہتے ہوئے مطلقاً جتنے گناہ ہیں ان کی ایک فہرست ہے، پوری علماء نے کتابیں بھی لکھی ہے، اور ہم نے بھی ان گناہوں کی فہرست کو شائع کیا ہے، پرنٹ کر کے چھاپا ہے، جی تو ان کو لے لو اور سب گناہوں سے بچو، اس لیے کہ گناہوں کا معاملہ بہت سخت ہے۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معصیت ہی سے ناراضگی اللہ کی اترتی ہے، اور گناہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی نوبت کیا آتی ہے، نقطۃ سودا، حدیث شریف میں آیا، جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر باز آ جائے تو آ جائے، اگر نہ باز آیا تو ہوتے ہوتے وہ بالکل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قرآن نے جو کہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر قبول حق کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اسی طرح میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کل عورتوں میں فیشن بنا ہوا ہے، بڑے عجیب عجیب قسم کے کپڑے پہنتی ہیں، ٹائٹ ہوں گے، باریک ہوں گے، تنگ ہوں گے، وہ کپڑے پہننے والی ہے لیکن عند اللہ ننگی ہے، ننگی۔ حدیث شریف میں آیا کاسیات عاریات، لباس پہنے ہوئے مگر ننگی ہے، ننگی، جنت میں نہیں جائیں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، روایت میں موجود ہے۔ اے مسلمان عورتوں، بچو ان سب حرکتوں سے، یہ جو فیشن کی دنیا ہے، فیشن کی دنیا،
اور یورپ اور مغرب اور خلیجی ملکوں میں اس کی وجہ سے ہمارے ہند و پاک کی سیدھی سادھی عورتوں میں یہ چیزیں آ رہی ہے. لباس ہے مگر وہ کیسا لباس ہے جس میں سارے آدھا نظر آ رہے ہیں. بچو ان سب چیزوں کو. اور عورتوں کو خاص کہتا ہوں دنیا سے اس حال میں رخصت ہونا، دنیا سے اس حال میں رخصت ہونا کہ تم اپنے شوہر کی کہ احسانات کی ناشکری کرنے والی نہ ہو، جو کہ عورتوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، گھٹی میں پڑا ہے. ایسی شاید ڈھونڈنے سے چراغ لے کے دنیا میں بہت کم عورتیں ملیں گی جو اپنے شوہر کے احسانات کو مانے، تسلیم کرے. اور انسان ہے، اگر کبھی کبھی غلطی ہو گئی تو کہے ماشاءاللہ آپ ایسے ایسے ہیں، یہ خوبیاں ہیں، لیکن بہرحال چلو آج آپ سے یہ ہوا کوئی بات نہیں ہے. نہ، وہ جو بات حدیث شریف میں آئی کہ فوراً کہے گی کہ میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں دیکھا ہی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. سن لو خواتین، سن لے. اور اسی طرح لعنت ہے، بات بات میں لعنت، کوسنا، ایسے جملے بولنا بہت زیادہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، خاص طور سے عورتوں کو بچنا چاہیے. اسی طرح میرے بھائیوں آج اس قسط پر میں ختم کرتا ہوں، اس لیے 1-2 منٹ زائد ہو. حدیث شریف میں آیا بعض بندے ایسے ہیں 60 سال تک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور بڑی نیکی سے چل رہے ہیں، موت کے وقت میں کیا کیا؟ کسی وارث کو میراث سے محروم کرنے کے لیے گڑبڑ سڑبڑ قسم کی وصیتیں کر دی. تو حدیث شریف میں آیا اس نے اس کا میراث سے حصہ کاٹا نا، اللہ نے اس کا جنت سے حصہ کاٹ دیا، جنت سے حصہ کاٹ دیا. اے مسلمانوں ان سب چیزوں سے بچو. اور حدیث شریف میں آیا کہ بخیل اور احسان جتلانے والا، بخیل اور اسی طرح احسان جتلانے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ، اور اسی طرح مکار اور دھوکے باز جو آج ہماری معاشرت میں ایسا گھس چکا ہے، مکر و فریب و دھوکہ دینا، یہ تینوں لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. جی ہاں جہنم میں جائیں گے. تین لوگوں کے بارے میں یہ آیا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ اور پینٹ اور چڑیے، ایسے گناہ ہیں کہ جن کو اچھے خاصے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے برسوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا ذہن بھی نہیں ہے اور نہ لوگ ان کو بتاتے. علماء کو چاہیے کہ سب چیزیں بتائیں. ان نافرمانی والے حالات کو لے کے دنیا سے جانا بغیر توبہ کے پریشانی کا سبب ہے. ایک گناہ کبیرہ پر بھی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک گناہ کبیرہ پر بھی پکڑ ہو کہ انسان جہنم میں جا سکتا ہے. دل صاف ہو، کسی سے کینہ نہ ہو. جی یہ بھی ایک بہت ہی عظیم الشان چیز ہے، بہت عظیم الشان فضیلت کی ہے. حضرت ابو دجانہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کی عیادت کے لیے ایک صحابی گئے، دیکھا مسکرا رہے ہیں اور بڑی خوشی میں ہیں، بیمار ہیں اور جو گویا دنیا سے جانے والے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا خاص راز کی بات ہے؟ کہنے لگے مجھے اپنے 2 عمل پر اللہ سے بہت امید ہے، زندگی بھر میں فضول گوئی سے بچتا رہا اور کسی مسلمان سے دل میں کینہ نہیں رکھتا ہوں، اس لیے امید ہے میں یہاں سے جاؤں گا، خوشیوں کا سامنا ہوگا، جنتوں کا سامنا ہوگا. میرے بھائیوں اللہ عز و جل جتنے وہ 10 قسطوں میں اعمال آئے اور جو بھی طاعات کے اعمال ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کرتے رہیں اور کرتے کرتے دنیا سے لے کے جائیں ساتھ. اور یہ جو گناہوں والے اعمال ہیں اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائیں، ہماری ذریت کی حفاظت فرمائیں. مولا ہمارا خالق و مالک اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.